مرحبا صدے مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، ہم گناہ گاروں پر یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا کر دیا پھر رمضان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کا 7واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے پورے مہینے میں آپ کو برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہفتے کا روز ہے، آج کا وظیفہ بڑا لاجواب بہترین وظیفہ ہے، کروڑوں کا وظیفہ ہے، رب کعبہ سے خزانے لوٹنے کا وظیفہ ہے۔ یہ موقع آپ کو پھر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ موقع پھر اگلے سال نصیب ہوگا، اور اگلے سال پتہ نہیں آپ ہو یا میں ہوں گے بھی یا نہیں۔ ان دنوں کو کسی صورت بھی ضائع نہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے حد نوازنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، ان موقعوں کو ضائع نہ کیجیے۔ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ بتائی گئی ترتیب، بتائی گئی طریقے کے مطابق کر لیجیے۔ رمضان میں اپنی کوئی بھی بات منوانا چاہتے ہیں، رمضان المبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ پسند کی نوکری کرنا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنے حق میں کوئی بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، کسی بھی حاجات کو جو ناممکن ہے اس کو ممکن بنانا چاہتے ہیں، آج رمضان المبارک ہفتے کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے آپ پڑھ لیں۔ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس جگہ آپ کو جیسے وقت ملے آپ نے بس اس وظیفے کو بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ ہفتے کے دن جلدی سے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا۔ دوستو یہ وظیفہ کروڑوں کا وظیفہ ہے، یہ رب کعبہ سے خزانے لینے کا موقع ہے، یہ موقع سال میں ایک بار آئے گا، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، چند منٹ کا وظیفہ ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اپنے رب کریم سے کوئی بھی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے رب کریم سے کوئی بھی حاجات منوانا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، اپنے حق میں کوئی بھی بہترین فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، کسی بھی حاجات جو کہ ناممکن ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ تو مکمل ہوگی نہیں، آپ اس حاجات کو مدنظر رکھ کے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، صرف یقین کامل کے ساتھ ہفتے کے دن صرف ایک بار وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اپنے نصیب کھلوانے کا مہینہ ہے، تقدیر کو چمکانے کا مہینہ ہے۔ جو لوگ اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بھی انشاءاللہ دولت مند ہو جائے گا۔ جو میری بہنیں گھر میں پریشان بیٹھی ہیں رشتوں کی وجہ سے، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، جن کا رشتہ ہوتا ہے اور ہوتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، والدین نافرمان بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو لوگ پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اللہ والو اس وظیفے کو پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جو بھی مانگے گا انشاءاللہ اس کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت کتنی ہے؟ شب برات سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج آپ کو ایک قرآن پاک کی ایسی صورت، ایک باوقار صورت کا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، جس کو پڑھنے کی دیر ہے آپ کے گھر کے حالات خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، جن کے کاروبار پہلے بڑے بہترین چلتے تھے اور اب نہ ہونے کے برابر ہیں، ہفتے کے دن یہ چھوٹا سا عمل کر کے دیکھیں، آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلدی کامیاب ہو جائے، اور ہر بندہ آج جلدی کامیاب ہونے کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ جلدی کروڑوں کا مالک ہو جائے۔ دوستو آج ایک ایسا وظیفہ، اللہ کی رضا سے جلد کامیاب ہونے والا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو راتوں رات آپ کو امیر اور کبیر بنا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، جس چیز کو آپ ہاتھ ڈالیں وہ سونا بن جائے، جس طرف آپ قدم بڑھائیں وہ کامیابی آپ کا مقدر بن جائے، ہفتے کے دن کی قدر کیجئے، اس مہینے کی قدر کیجئے۔ یہ مہینہ کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے میں اس وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک وقت وہ ہے جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ اپنا مشکل وقت کو حل کرنے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، طرح طرح کی باتیں سنتا ہے، ایک نوکری کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، اور آج وہ وقت ہے جب اللہ پاک کی ذات خود دینے کے لیے تیار ہے اور آپ کو خود کہہ رہی ہے ایک بار میری طرف آ کے تو دیکھ، مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، مجھ سے کہہ کر تو دیکھ، میرے آگے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھ۔ چھما چھم رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، لیکن کوئی مانگنے والا ہو تو میرا رب اس کو ضرور خزانے
بنانے دیتا ہے۔ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، رب کریم سے اپنی کوئی بھی جائز بات منوانا چاہتے ہیں، ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رزق میں کمی ہے، جو لوگ کہتے ہیں دکان پر گاہک نہیں آتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، دکانوں پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، اچھے آرڈرز آنا شروع ہو جائیں گے۔ جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، ہفتے کے دن بیٹی اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لے، ماں باپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس وظیفے کے بعد آپ کے لیے جلد شادی کے اسباب خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کسی طاقتور سے خوفزدہ ہیں، کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی ایسا کام جو نہیں ہو رہا، جو کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لیجئے۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے۔ آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط سے ہیں، عمان، جاپان، اٹلی، UK، کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے نوشبان ہفتے کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی رب کریم سے پہاڑ جتنا بھی سونا مانگے گا تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج رب کو راضی کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، جس کی مرضی کے بغیر آپ خود تو کیا ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر کیوں نہ اپنے رب سے مانگ لیا جائے۔ آپ اس وظیفے کو نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں، مکمل اجازت ہے، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، جب بھی آپ جہاں بھی جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ کسی صورت بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑنا، ورنہ آپ کو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ہفتے کے دن باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، لیکن اس عمل کی شرط یہ ہے کہ اس عمل کو پڑھتے دوران آپ نے اپنے مقصد کو، اپنے نیت کو دل و دماغ میں رکھ کے سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ آپ جتنا بھی چاہیں رب کریم سے مانگ لینا، آج مانگنے کا دن ہے، اپنے رب کریم سے مانگ لیں، ضد کر کے مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، وہ مقصد ذہن میں رکھ کے اللہ پاک سے ضرور مانگے۔ اس مہینے میں نصیب لکھا جائے گا، تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ اس مہینے میں نہ مانگو گے تو پھر کب مانگو گے؟ اللہ والو، آج بندہ اگر فقیر بن کر بیٹھے گا تو اللہ اسے بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ آج میرا رب مقدر کا ستارہ چمکا دے گا۔ کوئی بندہ مانگنے والا میرے رب سے جب مانگتا ہے تو میرا بندہ مانگنے والے کو بے حد پسند کرتا ہے اور اسے ضرور نوازتا ہے۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے آج اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پر لائک اور کمنٹ اور شیئر کر دیں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے اور بڑی سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے ہفتے کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ یا اللہ، یا رحیم، یا رحمان، تو بے شک رمضان المبارک میں اپنے بندوں کے ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا اس مہینے کا، اے پاک پروردگار، ہمیں 11 ماہ کے بعد یہ مہینہ نصیب ہوا۔ اے اللہ پاک، اس ماہ رمضان میں ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو رمضان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمتوں کے اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ رمضان ہمارے لیے ایسا رمضان بنا دے کہ اس کے بعد زندگی میں ہم کبھی کوئی گناہ نہ کریں۔ اے اللہ پاک، اے میرے پاک پروردگار، رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ اے اللہ پاک، اس رمضان المبارک میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اس رمضان میں تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک و مولا، اس رمضان المبارک میں ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ، اس رمضان میں تمام بے چین دلوں کو چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اے میرے پیارے اللہ، اس رمضان میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اس بابرکت رحمتوں کے مہینے میں ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان میں برکتوں سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور کر۔ اے اللہ پاک، اس رمضان میں جن جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، انہیں بخش دے۔ اے اللہ پاک، انہیں جنت کا حقدار بنا۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔
اے اللہ پاک میرے نانا ابو، میرے دادا ابو، میری نانی ماں، میری دادی ماں، میری خالہ، میرے ماموں، میرے جتنے بھی عزیز و کار میرے اور اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے بڑے جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں، ان کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک جو دل میں رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک جو میں مانگ سکا وہ بھی دے، جو نہ میں مانگ سکا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی مجھے دے۔ اے پاک پروردگار جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، میری اس ویڈیو کو کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، کسی بھی جگہ پر مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کی جو حاجتیں ہیں ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر۔ اے اللہ پاک جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے، اے اللہ پاک ان گھروں میں اپنی رحمتیں کر۔ یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں، ان کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک جو دل میں رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک جو میں مانگ سکا وہ بھی دے، جو نہ میں مانگ سکا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی مجھے دے۔ اے پاک پروردگار جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، میری اس ویڈیو کو کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، کسی بھی جگہ پر مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کی جو حاجتیں ہیں ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر۔ یا اللہ رمضان المبارک کے اس مہینے کا صدقہ میرے اس چینل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ اے اللہ پاک اس چینل کو برے لوگوں سے بچا۔ اے اللہ پاک بد عملی سے بچا۔ اے اللہ پاک فحش چیزیں پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ پاک کفر کو، شرک کو ختم کر دے۔ اے اللہ میرے اس چینل کو، اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک اس دعا کو دیکھنے اور سننے والے کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ پاک ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، پیارے اللہ مولا ہر سال ہم رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی۔ اے اللہ پاک ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پر آب زمزم پینا نصیب فرما، ہمیں بھی مدینوں کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مدینے کا نظارہ دیکھنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں بھی وہ گلیاں، وہ جگہ دکھا جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ پاک یہ تیرا کرم ہے، تیری ہی وجہ سے اتنے گناہوں کے باوجود تو نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے۔ ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، کیسے بجا لاؤں میں یا اللہ پاک مولا۔ یا اللہ ہمیں وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں وہ آنسو بھی عطا کر جو تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ پاک کرم کی بھیک ہماری چولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ پاک تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے ہماری جولیوں میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا۔ اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ پاک ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے، مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر کر، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں۔ یا اللہ پاک مولا ان فرشتوں کو کن کا حکم دے دے، مولا سن لے دعا۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ۔
محمد الرسول اللہ۔ اللہ والو آپ نے کمنٹس میں اپنا پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے، پتہ نہیں کس کی آمین رب کو پسند آ جائے اور اس کی حاجات بھی پوری ہو جائیں اور اس کے صدقے ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ تو دوستو آپ نے بالخصوص کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہے، جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا۔ جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹا سا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا اللہ والوں کامیابی کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ والوں اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ خدا را یہ وظیفہ کر لیجئے گا، یہ نہ ہو کہ یہ وقت قبولیت کی گھڑیوں کا ہو اور آپ اس کو اپنے ہاتھ سے گوا دیں۔ پہلے نمبر پر یہ وظیفہ ہے، اور یہ نام آج تک جس نے بھی پڑھا ہے رب کریم نے کبھی بھی اس کو مایوس نہیں کیا۔ ویسے تو رب کریم کے ہر نام کی بڑی برکت اور فضیلت ہے، لیکن آج رب کریم کا جو نام آپ کے حوالے کروں گا اسے اعظم مبارک بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ نام یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم ایک ایسا عزم ہے جس کے ہاتھ یہ عزم لگ جاتا ہے، پھر رب کریم سے وہ جو بھی مانگتا ہے جتنا بھی مانگتا ہے میرا رب نوازتا ہے۔ اللہ والو آج وقت ہے، آج یا حیو یا قیوم اگر آپ سڑک پر بھکاری بن کر بھی بیٹھے ہیں اس لفظ کو پڑھ لیجئے۔ ڈپریشن میں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ اللہ پاک کے اس نام کو پڑھ لیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، غریب لوگوں کی غربت دور ہو جائے گی، پریشان حال کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ کامیابی کی نیت سے یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ جب یا حیو یا قیوم کو زمین پر بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب خزانوں کا منہ کھول دیتا ہے۔ اور میں آپ کو اس وظیفے کے متعلق بتاتا چلوں، آپ نے سب سے پہلے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ نماز والا یا کوئی بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، اور پھر اپنے اللہ پاک سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے، اور کسی سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی۔ آپ نے اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کے بعد 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگنی ہے، اور تنہائی میں پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور پھر جب آپ 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ نے دعا مانگ لی، اس کے بعد آپ دوسرے نمبر پر پھر دوبارہ وظیفہ کرنا ہے، اور وہ وظیفہ قرآن پاک کے آغاز میں جو سورت پڑھی جاتی ہے اس سورت کا وظیفہ ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورت فاتحہ۔ اس سورت کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن مجید میں جس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب کریم نے لیا تھا، وہ نماز جو رب کریم نے معراج کی رات میں اپنے محبوب کو تحفے میں دی، اس نماز کے آغاز میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ وہ نماز جو ہر مرد اور عورت پر فرض کر دی گئی، اس نماز کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور زمین و آسمان کا رزق اور دولت آپ کے نصیب کی تقدیر کو میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اب ایسا کب ممکن ہوتا ہے؟ بتائے گئے وظائف کو بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے۔ ہفتے کے دن سورت فاتحہ کو آپ نے یہ خاص وظیفہ بہت خاص ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، توجہ کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ اس سورت فاتحہ کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اپنے اسی مقصد کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے جس مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو شروع کیا۔ آپ کی پریشانی، آپ کا جو بھی مقصد، آپ کی جو بھی حاجات ہے اللہ پاک اس کو ضرور پورا کرے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھے ہیں، جس بھی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، اپنے نیک مقصد، جائز حاجات، جائز ضروریات مکمل کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھے ہیں، اللہ پاک آپ کی اس حاجات، اس جائز ضروریات کو ضرور پورا کرے گا۔ اور آپ نے سورت فاتحہ کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر دعا مانگنی ہے، اور اللہ پاک سے اس طریقے سے دعا مانگنی ہے کہ جیسے آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے سامنے موجود ہیں، اور رو کر گڑ گڑا کر دریافت کر کے اپنے تمام گناہوں کی بھی معافی مانگنی ہے، اور اپنے اس مقصد کے لیے بھی معافی مانگنی ہے جس مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے۔ اور جب اس دعا کا اختتام ہو جائے تو آپ نے دوبارہ سے پھر وہی 11 بار درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ اللہ پاک کا فضل و کرم سے اس قرآنی آیات اور اس یا حیو یا قیوم کی برکت آپ خود دیکھیے گا۔